کعبۃ اللہ کو اللہ تعالیٰ نے کتنی فضیلتیں عطا فرمائی ہیں، کتنی بلندیاں رفعتیں عطا فرمائی ہیں۔ مفسرین نے لکھا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے اس دنیا میں تشریف لانے سے 2000 سال پہلے یہ روئے زمین پہ پانی ہی پانی تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ کعبۃ اللہ کی جگہ سے ایک جھاگ کو پیدا فرمایا اور وہ جھاگ پانی پہ پھیل گئے، اسی کا نام اللہ کریم نے زمین رکھ دیا تھا۔ یہ زمین بن گئی، آسمان سے فرشتے اترے اور آ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے گئے۔ تو جنت کے اندر بیت المعمور ہے۔ بیت المعمور یہ ہے کہ کعبۃ اللہ کی سیدھ میں عرش معلیٰ پہ اسی صورت کا، جس طرح کعبۃ اللہ اسی طرح کا، اس کی صورت، اس کی حیت، اس کی لمبائی چوڑائی، اس کی صورت اسی طرح ہے جس طرح ہمارا کعبۃ اللہ ہے۔ تو فرشتے جنت میں بیت المعمور کا طواف کرتے تھے۔ جب فرشتے زمین پہ اترے تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ ہمیں بھی اجازت عطا فرما کہ ہم بھی دنیا میں تیرا گھر کعبے کی تعمیر کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اجازت عطا فرمائی تو فرشتے جنتی پتھر لے کر آئے اور دنیا میں کعبۃ اللہ کی تعمیر کی اور فرشتوں نے طواف کعبہ کو شروع کر دیا۔ ابھی حضرت آدم علیہ السلام تشریف نہیں لائے، آپ کے تشریف لانے سے 2000 سال پہلے کعبۃ اللہ زمین پہ بن چکا تھا۔ جناب حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے تو آپ اسی جگہ پہ کعبۃ اللہ میں آپ آ کر عبادت کرتے رہے۔ پھر آپ کے بعد حضرت شیس علیہ السلام کا زمانہ آیا، ان کے زمانے میں بھی یہی قبلہ رہا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا زمانہ آیا، یہی قبلہ۔ وقت گزرتا گیا یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا تو یہی قبلہ جو فرشتوں نے تعمیر کیا تھا، آپ اسی مقام پر ہی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہے۔ پھر جب آپ کی قوم پر طوفان آ گیا، قوم نوح پہ جب طوفان آیا تو اللہ کریم نے وہ قبلہ جو فرشتوں نے بنایا تھا اس قبلے کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ اٹھا لیا۔ پھر اس جگہ پہ مٹی کا ایک ڈھیر رہ گیا تھا، مٹی کا ٹیلا تھا، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت یہ تھی طوفان نوح آنے کے بعد یہاں مٹی کا ایک ڈھیر تھا تو دنیا کے کونے کونے سے لوگ اس مقام پر آتے، آ کر دعا کرتے، اللہ کریم ان کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا تھا، ان کی دعائیں قبول ہوتی تھی اس مقام۔ پھر وقت گزرتا گیا یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا۔ سورہ بقرہ میں پہلی سی پارے میں رب کریم نے ارشاد فرمایا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کعبۃ اللہ کی دیواروں کو اٹھا رہے تھے اور دعا کر رہے تھے ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب اسے ہماری طرف سے قبول فرما۔ اب جب ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا تو اللہ کریم کی بارگاہ میں آپ نے دعا مانگی کہ اللہ اجازت عطا فرما تیرا گھر بناؤ۔ یہ دیکھیں کہ کعبہ جو ہے یہ مسجد ہے، اللہ کا گھر ہے، اور آپ نے دعا کی کہ اللہ میں تیرا گھر بنانا چاہتا ہوں۔ اللہ کریم نے اجازت عطا فرمائی اور حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور آ کر آپ نے اپنا پر مارا تو جو تعمیر فرشتوں نے کی تھی اس کی بنیادیں ظاہر ہو گئی تھی۔ وہ بنیادیں ظاہر ہوئیں، ابراہیم علیہ السلام پہاڑوں میں جاتے، پتھر اٹھاتے، لے کر آتے، کعبہ شریف کی تعمیر کو مکمل کیا، اور کعبے کی تعمیر جب مکمل ہو جاتی ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کرنے لگے کہ اے میرے مالک تیرا گھر بنا دیا ہے تو اب لوگ یہاں کیسے آئیں گے، یہ کعبہ کیسے آباد ہوگا، یہاں لوگوں کی آمد کس طرح ہوگی۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ پیارے ابراہیم وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ۔ فرمایا ابراہیم پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہو جاؤ اور صدا دو، کہو کہ لوگوں آؤ اللہ کے گھر کے حج کے لیے آ جاؤ، آپ آواز نکالو اور لوگوں تک پہنچانا ہمارا کام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر آواز دی، لوگوں آ جاؤ اللہ کا گھر بن گیا، کعبہ تعمیر ہو گیا،
لوگوں آؤ حج کے لیے آ جاؤ۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا ہے کہ آپ کی آواز پوری دنیا میں گئی، یہاں تک کہ آپ کی آواز عالم ارواح میں پہنچی، اور عالم ارواح میں جن روحوں نے آپ کی آواز پر لبیک کہا تو دنیا میں اللہ کریم ان روحوں کو حج کی سعادت عطا فرماتا ہے، ان کو اپنے پاک در کی حاضری نصیب فرماتا ہے کہ جن روحوں نے عالم ارواح کے اندر بھی لبیک کہا تھا۔ پھر جس نے ایک مرتبہ لبیک کہا اسے ایک حج ہے، جس کی روح نے 2 مرتبہ لبیک کہا اس شخص کو دنیا میں 2 مرتبہ حج کی سعادت حاصل ہوگی، جس نے 7 مرتبہ لبیک 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 کہا تو دنیا میں اس خوش نصیب کو 7 حجوں کی سعادت حاصل ہوگی۔ کعبے کی تعمیر ہے جو وہ مکمل ہو جاتی ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ کعبے کی تعمیر جب مکمل ہو گئی تو آپ نے بھی دیکھا ہے جب کوئی عمارت بنتی ہے نا تو اس کے پتھر بچے جاتے ہیں، جسے ہم پنجابی میں روڑی بولتے ہیں، چھوٹے پتھر بڑے پتھر ٹوٹی ہوئی اینٹیں ہیں وہ بچ جاتی ہیں۔ کوئی بھی عمارت بنتی ہے تو اس کا ملبہ وغیرہ جو بھی پتھر وغیرہ ہوں وہ بچ جاتے ہیں۔ اسی طرح جب کعبہ شریف کی تعمیر مکمل ہوئی تو کعبے کی تعمیر کے پتھر بھی بچ گئے جو کعبے کے ارد گرد پڑے تھے۔ اللہ کریم نے ہوا کو حکم دیا کہ اے ہوا ان پتھروں کو اٹھا کر پوری دنیا میں پھینک دو، اور جس جگہ پر کعبۃ اللہ کی تعمیر کے بچے ہوئے پتھر ہوا نے گرائے تھے دنیا میں اس جگہ پر اللہ تعالیٰ نے مساجد کو بنا دیا ہے۔ یہ جتنی مسجدیں ہیں نا دنیا میں یہ کعبے کی تعمیر کے بچے ہوئے پتھر گرے تھے۔ جہاں جہاں بھی پوری دنیا میں پتھر گرے اللہ نے وہاں مسجدیں بنا دی۔ پھر مفسرین نے بڑا پیارا کلام کیا ہے کہ بعض مسجدیں چھوٹی ہیں بعض بڑی مسجدیں ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں نا پوری دنیا میں ایسے ہی ہے، بعض جگہ چھوٹی مسجد ہوگی بعض جگہ بڑی مسجد ہوگی۔ مفسرین فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جس جگہ کعبہ شریف کی تعمیر کا بچا ہوا بڑا پتھر گرا تھا وہاں اللہ نے جامع مسجد بنا دی، جہاں پہ چھوٹا پتھر گرا تھا وہاں پہ چھوٹی مسجد بنا دی گئی۔ یہ کعبۃ اللہ کا فیضان ہے۔ یہ مسجدیں جو ہیں یہ کعبے کی تعمیر کے بچے ہوئے پتھر جس جگہ پہ گرے اللہ نے دنیا میں مسجدیں بنا دی۔ اس لیے تو یہ کہا گیا ہے کہ مسجد بندہ مومن کی نشانی یہی ہے کہ اس کا دل ہے جو وہ مسجد میں لٹکا رہے گا۔ یہ ایمان کی علامت ہے۔ مسجد میں دل لٹکنے سے مطلب کیا ہے کہ فجر پڑھ کے گیا ہے تو دل اس کا مسجد میں ہی ہے کہ کب ظہر ہوگی، کب میں ظہر کے لیے جاؤں گا۔ ظہر پڑی ہے نکلا ہے تو دل اسی طرف لگا ہے کہ کب عصر کا وقت آئے گا تو میں عصر پڑھنے کے لیے چلا جاؤں گا۔ اس کا دل مسجد کے ساتھ لگا ہے۔ یہ مسجد کعبے کے فیضان ہیں۔ کعبۃ اللہ کا فیضان پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے پھیلایا ہے، اور یہاں تک کہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا گیا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ ولم یخش الا اللہ، کہ بے شک اللہ کی مسجدوں کے ساتھ وہی مسجدوں کو تعمیر کرتے ہیں کہ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہی لوگ اللہ کے گھر کو آباد کرنے والے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا انسانی زندگی کے 3 مراحل ہیں: بچپن، جوانی اور بڑھاپا۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کسی نے روزہ رکھا ہوا ہے تو کسی وجہ سے جسم کے اوپر کوئی چوٹ لگ گئی ہے